میں ہوں شازیہ۔ میری عمر 45 سال ہے۔ میں نے بس 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔ پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر گھر کے حالات نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا۔ میرے ابا مزدوری کرتے تھے، اماں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی۔ میں 5 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھی۔ غربت نے ہمیں کبھی کھل کر جینے نہیں دیا، لیکن اس زمانے کی غربت اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تب لوگ بھوکے پیٹ بھی سکون سے سو جاتے تھے۔ آج کل کے تانے، باتیں اور دکھ جان کھا جاتے ہیں۔ میرا بچپن جھونپڑی جیسے چھوٹے مکان میں گزرا، جس کی دیواریں کچی تھیں مگر پھر بھی دل مطمئن رہتا تھا کہ گھر میں ماں باپ ساتھ ہیں اور بہن بھائیوں کے کہے گونجتے رہتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ پڑھ لکھ کر استاد بنوں گی، لیکن نصیب کا لکھا کچھ اور تھا۔ 15 برس کی تھی جب میرا رشتہ طے ہوا۔ میرا شوہر ریاض محنتی آدمی تھا۔ وہ تعمیرات میں مزدوری کرتا تھا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر ہاتھ سیدھے اور دل صاف تھا۔ شادی کے بعد لگتا تھا شاید میری دنیا سنور جائے گی، مگر قسمت نے پھر دکھ کے دروازے کھول دیے۔ شادی کو 10 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ ریاض کو سینے کی بیماری لگ گئی۔ سانس پھولنے لگا اور پھر وہ بستر کا ہو کر رہ گیا۔ علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس گئے، مگر کہاں سے اتنے پیسے لاتے۔ میں نے زیور جو شادی پر ملا تھا بیچ دیا۔ کچھ دن دوائی چلتی رہی، پھر پیسے ختم ہو گئے۔ اب ریاض بس کمرے کے کونے میں پڑا رہتا ہے، کھانستا ہے، ہانپتا ہے اور بار بار مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ وہ شوہر ہونے کے باوجود سہارا نہیں دے سکا۔ گھر کا بوجھ میرے کندھوں پر آن پڑا۔ میں نے سلائی مشین سنبھال لی اور محلے کے گھروں میں برتن دھونے کا کام بھی شروع کر دیا۔ صبح سویرے اٹھتی ہوں، پہلے نماز پڑھتی ہوں، پھر پانی بھرنے کے لیے لائن میں لگتی ہوں۔ اس کے بعد محلے کے بڑے گھر میں برتن دھوتی ہوں۔ کبھی کبھی لوگ اچھی بات کر لیں تو دل کو سہارا مل جاتا ہے، ورنہ اکثر عورتیں تو طنزیہ انداز میں کہتی ہیں، شازیہ تمہارا کیا بنے گا؟ اب تو تمہاری بیٹی بھی بڑی ہو گئی ہے، شادی کے لیے جہیز کہاں سے لاؤ گی؟ سن کر میرا کلیجہ کانپ اٹھتا ہے۔ میری بیٹی ہنا میری زندگی کی سب سے بڑی امید ہے۔ اس کی عمر 18 سال ہے، کالج میں FA کر رہی ہے، پڑھائی میں بہت اچھی ہے، اسکول سے ہمیشہ انعام لاتی تھی۔ میں نے تو خود 8ویں سے آگے نہیں پڑھا، مگر بیٹی کو میں نے دل سے چاہا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنا مقام بنا لے۔ میں اکثر ہنا سے کہتی ہوں، بیٹی میری محرومی تمہارا نصیب نہ بنے، اللہ تمہیں پڑھائی میں برکت دے۔ ہنا کا رنگ صاف ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، دبلی پتلی سی لڑکی ہے مگر چہرہ روشن سا ہے۔ محلے میں جب وہ جاتی ہے تو سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ماں غریب ہے، جہیز کہاں سے لائے گی۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ بیٹی کو صرف عزت اور اچھا شوہر چاہیے، چیزوں کا کیا ہے؟ مگر حقیقت یہی ہے کہ آج کے زمانے میں بغیر جہیز کوئی رشتہ نہیں آتا۔ میں جب دوسرے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہوں تو دل ہی دل میں سوچتی ہوں، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی اپنی بیٹی کے لیے پلنگ، برتن اور کپڑے خرید لیتی تاکہ لوگ باتیں نہ بناتے۔ میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، اکثر کہتی ہے، اماں آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ اگر میرے پاس جہیز نہ ہو تو کیا ہوا، میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گی۔ مگر میں اسے سمجھاتی ہوں کہ بیٹی، لوگ بیٹی کے میکے میں بیٹھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، دنیا والے بڑے ظالم ہیں، وہ بیٹی کو بھی بوجھ کہہ دیتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہنا کے نصیب میں بھی وہی دکھ نہ ہو جو میرے حصے میں آیا۔ میں چاہتی ہوں وہ اپنے گھر کی ملکہ بنے، خوشیاں دیکھے، مگر غربت نے میری امیدوں کے پر کاٹ رکھے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب میں کام سے لوٹی تو ہنا نے مجھے پانی پلایا اور کہا، اماں آپ بہت تھک جاتی ہیں، ذرا آرام کر لیا کریں۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹی، ماں کو تھکن تب بھولتی ہے جب بیٹی کی ہنسی دیکھتی ہے، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ وہ بولی، اماں میں نوکری کر لوں گی، آپ کو آرام آ جائے گا۔ میں نے اسے سختی سے کہا، نہیں بیٹی، ابھی تمہارے کندھوں پر بوجھ ڈالنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں بس پڑھنا ہے۔ مگر اندر سے میں جانتی تھی کہ ایک دن اسے بھی کمانا پڑے گا، کیونکہ غربت کبھی بھی ہم جیسوں کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کبھی کبھی رات کو جب وہ سو جاتی ہے تو میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اللہ سے دعا کرتی ہوں، یا رب، میری بیٹی کا نصیب اچھا لکھ دے، اسے وہ دکھ نہ دکھانا جو میں نے دیکھے ہیں۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، مگر میں دبے دبے روتی ہوں کہ وہ جاگ نہ جائے۔ میری بیٹی میری ہمت ہے، میری طاقت ہے، مگر ساتھ ہی میرا سب سے بڑا خوف بھی ہے، اگر میں جہیز نہ بنا سکی تو کیا اس کی شادی ہو پائے گی؟ کیا اس کا شوہر اسے وہ عزت دے گا جس کی وہ حقدار ہے؟ یہ سوالات میرا دم گھوٹ دیتے ہیں۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر یہ سوچتی ہوں کہ کب تک یہ زندگی یوں ہی کٹے گی، کب وہ دن آئے گا جب میری بیٹی کے سر پر گھونگھٹ سجاؤں گی۔ ہنا کی عمر اب بڑھ رہی تھی، وہ پڑھائی میں ہمیشہ آگے رہی۔ محلے کی دوسری لڑکیاں میٹرک کے بعد ہی رخصت ہو جاتی تھیں، کوئی نوکری پر چلی جاتی تو کوئی بیاہ کر دوسرے گھروں کی ہو جاتی، مگر ہنا کی قسمت کچھ اور ہی لکھی تھی۔
اس نے ایف اے کے بعد بی اے بھی مکمل کر لیا. اب اس نے ایم اے اردو میں داخلہ لے لیا تھا. وہ کتابیں پڑھنے کی شوقین تھی مگر دل میں ایک چبھن لیے رہتی تھی. اکثر کہتی اماں نسرین کی شادی تو میٹرک کے بعد ہو گئی تھی. وہ تب 2 بچوں کی ماں ہے اور میں ابھی تک پڑھ رہی ہوں. لوگ کیا کہیں گے کہ اس لڑکی کے رشتے کیوں نہیں آ رہے. میں حنا کو سمجھاتی بیٹا انسان کے بس میں تو کچھ نہیں ہوتا نا. نصیب کے آگے کوئی چل نہیں سکتا. تم اپنی تعلیم مکمل کرو. وقت آنے پر اللہ ضرور بہتر فیصلہ کرے گا. مگر دل کے اندر میں جانتی تھی کہ رشتے کیوں نہیں آتے. غربت سب سے بڑی رکاوٹ تھی ہمارے پاس دینے کو جہیز کہاں سے آتا. محلے کی عورتیں بھی چپتی ہوئی باتیں کرتی تھیں. کبھی کہتی پڑھائی زیادہ کروا دی تو رشتہ کہاں ملے گا. کبھی کہتی ماں بیٹی دونوں خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں مگر حقیقت تو کچھ اور ہے. اور یہ سب باتیں میری نیندیں حرام کر دیتی تھیں. حنا کے والد ابھی تک بیمار اور بیکار تھے. دوائیوں پر پیسہ لگتا تھا اور علاج کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا تھا. ان کا تو بستر سے اٹھنا ہی مشکل تھا. ایسے میں گھریلو خرچ اور بیٹی کی شادی کے خواب دونوں میرے اوپر بوجھ بنے رہتے تھے. محلے کے لوگ میرے گھر کے حالات سے واقف تھے اسی لیے رشتے والے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے. کئی بار کچھ لوگ پوچھنے آئے مگر جب سن لیا کہ کوئی جہیز یا خاص سہولت نہیں تو بہانے بنا کر نکل گئے. حنا کی آنکھوں میں بار بار مایوسی دیکھتی تو دل خون کے آنسو روتا. وہ اکثر کہتی اماں سب کی بیٹیاں خوش نصیب ہیں, سب کے نصیب کھل گئے اور میں بس کتابوں میں بیٹھی رہ گئی ہوں. میری بھی خواہش ہے کہ میں دلہن بنوں, اپنے گھر جاؤں, کوئی اپنا ہو جو میرا خیال رکھے. مگر کس سے کہتی کہ میری ماں کے پاس کچھ نہیں ہے. مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے. کبھی کبھی اس کی باتیں سن کر میں بہانے سے برتن دھونے اٹھ جاتی تاکہ آنکھوں کے آنسو کوئی دیکھ نہ سکے. ایسے ہی دن گزرتے گئے. ایک دن محلے میں نئی عورت آ کر رہنے لگی. میں نے اسے پہلی بار تب دیکھا جب وہ اپنی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی. اس کی عمر 35 کے قریب لگتی تھی. سانولی مگر پرکشش چہرہ اور آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا. شروع میں اس سے کوئی بات چیت نہ ہوئی. وہ زیادہ تر اپنے گھر میں ہی رہتی تھی اور باہر کم نکلتی تھی. محلے کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگی تھیں. کوئی کہتا پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے, کوئی کہتا شوہر کے بغیر رہتی ہے. مگر میں نے دل میں سوچا کہ ہر عورت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے. اس پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنا گھر سنبھالا جائے. ایک دن وہ عورت میرے پاس خود آ کر بولی بہن میرا نام سلمیٰ ہے, میں نئی یہاں شفٹ ہوئی ہوں. کوئی جان پہچان نہیں تھی, سوچا آپ سے بات کروں. میں نے بھی خوش اخلاقی سے بات کی. اس نے پوچھا آپ کیا کرتی ہیں. میں نے کہا بس سلائی اور برتن دھو کر گزارا کر لیتی ہوں, شوہر بیمار ہیں. وہ کچھ دیر خاموش رہی, پھر کہنے لگی آپ کی بیٹی ہے نا حنا, بڑی نیک اور شریف لگتی ہے, اللہ اسے خوش رکھے. میں نے دل ہی دل میں حیرت کی کہ یہ اتنی جلدی ہماری زندگی پر نظر ڈال بیٹھی, مگر اس کے لہجے میں نرمی تھی سو سوال مجھے برا نہ لگا. کچھ دن بعد جب میں بازار سے واپس آ رہی تھی تو سلمیٰ راستے میں ملی اور کہنے لگی بہن میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, برا نہ مانیے گا. میں نے کہا جی کہیے. تو وہ آہستہ سے بولی آپ کو بیٹی کی شادی کی فکر تو ہوگی. میں نے آہ بھری اور کہا فکر ہی فکر ہے, مگر اللہ آسانی کرے گا. تو کہنے لگی دیکھو بہن, دنیا والے ظاہری چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, خاص طور پر شادی کے وقت دلہن کے لباس اور زیور کو لوگ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. اگر لڑکی سادہ بھی ہو مگر لباس شاندار ہو تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. میری ایک چیز ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ کی بیٹی کے کام آ جائے. میں نے حیران ہو کر پوچھا کیسی چیز؟ تو وہ قریب ہو کر آہستہ سے بولی میرے پاس ایک خاص لہنگا ہے, یہ بہت قیمتی ہے, مگر میں تمہاری بیٹی کو شادی پر دینا چاہتی ہوں تاکہ وہ جب دلہن بن کر پہنے تو سب کی آنکھیں جندھیا آ جائیں. میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے. میں نے کہا بہن ہم اتنے غریب ہیں کہ آپ کے اس احسان کا بوجھ کیسے اتاریں گے. تو وہ مسکرا کر بولی ارے یہ کوئی احسان نہیں, بس دل چاہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کا دن خاص بنے, تم فکر نہ کرو. اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی. ایک طرف دل کہہ رہا تھا کہ یہ موقع غنیمت ہے, بیٹی کا خواب پورا ہو جائے گا. دوسری طرف ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. آخر مفت میں کون اتنی بڑی چیز دیتا ہے. میں نے کہا سلمیٰ بہن آپ کی مہربانی ہے, مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ سوال کریں گے کہ یہ لہنگا کہاں سے آیا. اس نے کہا تم بس کہہ دینا کہ پرانی جاننے والی نے دیا ہے یا رشتہ داروں میں سے کسی نے بھیجا ہے. میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی, بس تمہیں دینا چاہتی ہوں. میں نے کہا سوچنے دو. تو اس نے سر ہلایا اور کہا جتنا وقت چاہو سوچ لو, مگر یاد رکھنا میری پیشکش ہمیشہ کھلی ہے. گھر آ کر میں دیر تک سوچتی رہی. حنا اس وقت کچن میں چائے بنا رہی تھی. میں نے دل میں کہا
اگر اسے یہ خبر دوں گی تو وہ فوراً خوش ہو جائے گی، مگر میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ رات کو حنا بولی، اماں میں نے یونیورسٹی کی فیس کے بارے میں سوچا ہے، اگر میں نوکری شروع کر دوں تو شاید آسانی ہو جائے گی۔ میں نے کہا بیٹا پڑھائی مکمل کرو، نوکری کا وقت بعد میں بھی آ سکتا ہے، مگر شادی کی فکر مجھے ہے۔ وہ ہنس کر بولی، شادی کی فکر تو سب کو ہے، مگر نصیب میرے ساتھ کب کھیل کھیلے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے سلمیٰ کو پھر دیکھا، وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرا دی اور آہستہ سے بولی، تو بہن کچھ سوچا تم نے؟ میں نے نگاہیں جھکا کر کہا، سوچ رہی ہوں، فیصلہ مشکل ہے۔ تو وہ کہنے لگی، وقت کبھی انتظار نہیں کرتا، کبھی کبھی موقع ہاتھ سے نکل جائے تو انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ تم ایک ماں ہو، تمہیں بیٹی کی خوشی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور میں دیر تک سوچتی رہی۔ حنا کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، رشتے آتے آتے رک گئے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے، جہیز کی کمی اور غربت سب کو روک دیتی تھی۔ ایسے میں اگر واقعی دلہن کے لباس کی فکر سلمیٰ دور کر دے تو شاید باقی معاملات بھی آسان ہو جائیں۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ چیز خیر کی ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اگر شر کی ہے تو مجھے خود روک لے۔ اس دعا کے ساتھ میرا دل کچھ ہلکا ہو گیا، مگر فیصلہ ابھی بھی سینے پر بوجھ بن کر رکھا تھا۔ آخرکار ایک دن میں نے ہمت کر کے سلمیٰ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے مسکرا کر مجھے اندر بلایا اور کہا، لگتا ہے بہن فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کمرے کے اندر سے ایک بڑا سا ڈبہ لے کر آئی۔ اس ڈبے پر نیلے رنگ کا ریشمی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کپڑا ہٹایا اور ڈبہ کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر ایک اتنا شاندار لہنگا رکھا تھا کہ میں لمحے بھر کو سوچنے لگی کہ یہ تو شاید کسی بڑے رئیس کی بیٹی ہی پہن سکتی ہے۔ کپڑے پر اتنی باریک اور نفیس کڑھائی تھی جیسے کسی ماہر ہاتھ نے کئی مہینے لگا کر بنایا ہو۔ ریشمی کپڑے پر سنہری دھاگے کی کڑھائی پھولوں کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے ساتھ دوپٹہ ایسا کہ جیسے ستارے بکھرے ہوں۔ میں نے بے ساختہ کہا، سلمیٰ بہن یہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے، یہ تو ہم جیسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے مسکرا کر کہا، بہن قیمتی ضرور ہے، مگر تمہاری بیٹی کے نصیب میں لکھا ہے، اسی لیے تو تم تک پہنچا ہے۔ تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس پر کیسا لگتا ہے۔ میں نے آہستہ سے ڈبہ اٹھایا اور شکریہ ادا کر کے گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں نے ڈبہ حنا کے سامنے رکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ اس نے کہا، اماں یہ تو کمال کا ہے، کہاں سے آیا؟ میں نے بہانہ بنایا کہ ایک پرانی جاننے والی نے دیا ہے۔ حنا نے کچھ اور نہیں پوچھا، فوراً ہی کہا، اماں میں یہ پہن کر دیکھ لوں، شادی والے دن کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ میں نے اجازت دی تو اس نے کمرے میں جا کر لہنگا پہنا اور جب باہر آئی تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ میری بیٹی ویسے ہی حسین تھی، مگر اس لہنگے میں تو اس کا روپ اور نکھر گیا تھا، جیسے کوئی چاندنی سے نہایا ہوا چہرہ۔ کمرے کی فضا ہی بدل گئی، اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی، جیسے روشنی خود اس کے اندر سے نکل رہی ہو۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اماں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا، بیٹا تم تو لگ رہا ہے جیسے کسی شہزادی کو دیکھ رہی ہوں میں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بار بار اپنے آپ کو دیکھنے لگی اور بار بار گھوم کر دوپٹہ پھیلانے لگی، جیسے اسے خود بھی یقین نہ رہا ہو کہ یہ وہی ہے جو کل تک عام کپڑوں میں محلے کی لڑکیوں جیسی لگتی تھی۔ اس دن کے بعد حنا کی آنکھوں میں خوشی آ گئی تھی۔ وہ بار بار کہتی، اماں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میری شادی پر میں اتنی خوبصورت لگوں گی، سب حیران رہ جائیں گے۔ مگر اس رات پہلی بار عجیب سا واقعہ ہوا۔ حنا جب سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کالا سا سایہ اس کے کمرے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ سایہ دھندلا سا تھا، مگر اس کی آنکھیں عجیب سی روشن تھیں، جیسے کوئی اسے غور سے دیکھ رہا ہو۔ حنا گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور پسینہ پسینہ ہو گئی۔ اس نے مجھے جگایا اور کہا، اماں مجھے عجیب خواب آیا۔ میں نے کہا، بیٹا خواب کو دل پر مت لو، شیطان بھی ڈراتا ہے۔ پھر میں نے اسے پانی دیا اور کلمہ پڑھنے کو کہا، مگر اندر ہی اندر مجھے بھی عجیب سا وہم ہونے لگا۔ اگلی رات پھر حنا کو خواب آیا۔ اس نے کہا، اماں مجھے لگا جیسے کوئی میرے کان کے پاس آ کر بولا ہو کہ تم بہت حسین لگ رہی ہو، جیسے کسی اجنبی مرد کی آواز ہو۔ میں نے ڈانٹا اور کہا، بیٹا یہ سب وہم ہے۔ رات کو جب میں چپکے سے حنا کے کمرے میں جھانکنے گئی تو دیکھا کہ وہ جاگ رہی تھی اور کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی سو کیوں نہیں جاتی؟ تو وہ چونک گئی اور بولی، کچھ نہیں اماں، بس نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، تم پھر ڈراؤنے خواب دیکھ رہی ہو کیا؟ وہ خاموش رہی، بس اتنا کہا، اماں کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کوئی مجھے دور سے دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا،
اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا، وہ سب سے بڑا محافظ ہے۔ مگر میرے دل میں بھی وہم کی جڑیں پھیلتی جا رہی تھی کہ یہ لہنگا صرف ایک لباس نہیں، کچھ اور ہے جس نے میری بیٹی کے گرد ایک عجیب سا حصار بنا دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن ہمارے دروازے پر وہی قدم آ جائیں گے جن کا انتظار میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن جب میں برتن صاف کر کے بیٹھ گئی تو محلے کی خالہ تارا نے زور سے دستک دی اور کہنے لگی، شازیہ سن لو، تیری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں نے پہلے تو ہنسی میں اڑایا کہ خالہ، لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں، مگر وہ مسلسل کہتی رہی، نہیں بہن یہ ٹھیک ہے، آج شام ان کے لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے دل کے اندر کچھ عجیب سی دھڑکن محسوس کی اور پوچھا کون ہے، تو اس نے کہا ان کا لڑکا وقاص۔ ہاں وہ وقاص ہی تھا جس کے بارے میں محلے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک شریف اور سکون والے گھر سے ہے۔ اس کے والد استاد ہیں اور وہ خود ایک معزز سرکاری نوکری میں ہے۔ جب خالہ نے یہ بات کہی تو پہلی بار میرے منہ سے ایک آہ نکلی۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، مگر ساتھ ہی دل میں وہی خنجر گھس گیا کہ جہیز کہاں سے لاؤں گی۔ میں نے ہلکے سے کہا، خالہ شکریہ آپ نے سوچا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا کہ سلمیٰ کا لہنگا ہے۔ دل میں امید جگی تھی کہ شاید یہ نصیب کا پل بھی بدل دے، مگر دوسری طرف وہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ موقع بھی کوئی آزمائش ہو۔ شام کو جب رشتے والے آئے تو میں نے چائے پیش کی اور بیٹھ کر بڑے سنبھل کر بولا، ہمیں اپنے بیٹے کا حال بتا دے۔ مہمانوں نے کہا، وقاص نے کالج میں بہت اچھے نمبروں سے ایم اے کیا ہے، وہ ایک اچھی نوکری کر لیتا ہے، والدین میں بھی سادگی ہے۔ مگر جب میں نے اپنی کہانی بتائی کہ میرے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو انہوں نے نرم لہجے میں کہا، ہم چیزوں سے زیادہ انسان کو دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر میری زبان رک گئی کیونکہ اندر سے مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ لوگ سچ بولتے ہیں یا زبان میں مٹھاس ہوتی ہے۔ میں نے کہا، جی آپ لوگ سمجھدار ہیں، اگر آپ واقعی دل سے چاہیں تو ہم خوش ہوں گے۔ میں کمرے میں جا کر حنا کو بلا لائی اور جب حنا سامنے آئی تو مہمانوں کی نظریں ہی ٹھہر گئیں۔ سب کے منہ میں ایک لفظ تھا، ماشاء اللہ، کیا شان ہے۔ حنا نے شرماتے ہوئے آنکھیں جھکا لی مگر ان کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ حنا کی مسکراہٹ نے میری تھکن سب مٹا دی، مگر ساتھ ہی میرے اندر کا خوف دوبارہ جاگ اٹھا کہ یہ محبت واقعی ہے یا صرف بہکاوے کا نام۔ پھر وہیں بیٹھ کر بات چیت ہوئی۔ والدین نے لڑکے کی تعلیم اور کام کی بات کی۔ ہمارے حالات سن کر وہ بڑے ادب سے بولے، چیزیں سب ختم ہو سکتی ہیں مگر انسان کی عزت اور خلوص باقی رہتا ہے۔ انہوں نے ہمیں آرام سے سمجھایا کہ وہ چیزیں آئیں گی اور ساتھ میں رہیں گی اگر دونوں خاندان چاہیں تو وہ نکاح کا اہل ہیں۔ ان کی بات میں ایک وقار تھا، اور جب انہوں نے حنا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کی انہیں تلاش ہے تو میں نے اپنی دل کی دیوار ہلکی سی محسوس کی۔ پھر ہم نے کچھ باتیں طے کیں۔ اگلے ہفتے تعارف اور رشتہ منظور کرنے کا فیصلہ ہوا۔ میں نے اندر ہی اندر سوچا، شکر ہے اللہ نے کوئی سہارا بھیجا ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے سلمیٰ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ سی تھی، جیسے وہ جانتی ہو اور میں اس راز کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے خود سے کہا، شازیہ بس اب تمہیں حوصلہ رکھنا ہے، بیٹی کی خوشی کا سوچو۔ مگر رات کو جب سب جا چکے تو میں اور حنا کمرے میں بیٹھے، تبھی حنا نے کہا، اماں آپ نے دیکھا لوگوں کے منہ بند تھے۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر کہا، بیٹی اب خوف مت کرنا، تمہاری زندگی بدلنے لگی ہے۔ مگر اس کی آواز میں ایک سرگوشی سی تھی۔ وہ بولی، اماں مگر مجھے رات کو وہی خواب پھر آیا، وہ سایہ۔ میں نے زور سے کہا، بیٹا بس سب ختم ہو جائے گا۔ مگر اندر ہی اندر میں سوچ رہی تھی کہ کہیں اس خاص لہنگے کی وجہ سے رشتہ تو نہیں آیا تھا، اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں جو کسی کو کھینچ لائے۔ میری آنکھیں تھکن سے بند ہو گئیں مگر دعا مانگتی رہی، یا اللہ ہماری بیٹی کا نصیب اچھا بنا دے۔ اگلے دن تعارف ہوا تو لڑکے کے والدین نہایت شائستہ نکلے۔ انہوں نے حنا کی تعلیم اور مستقبل کے منصوبوں کی بات کی اور کہا کہ اگر حنا چاہے تو وہ ملازمت کے ساتھ ساتھ گھر سنبھالنے میں مدد کر دیں گے۔ انہوں نے جہیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور سادہ سی زندگی کی بات کی، جسے سن کر میری روح کو سکون ملا، مگر پھر بھی گھر کی حالت میرے کانوں میں گھنٹی کی طرح بجتی رہی۔ روزمرہ کے سامان کہاں سے آئیں گے؟ اس دن شام کو سلمیٰ میرے پاس آئی اور نرم لہجے میں کہنے لگی، بہن مبارک ہو۔ میں نے آہستہ سے شکریہ کہا اور پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ سلمیٰ نے سر جھکایا اور کہا، بس دل چاہا کہ ایک ماں کی بیٹی خوش ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی بھاری راز چھپا رہی ہو، مگر اس کی آواز میں نرمی تھی تو میں نے سوچا شاید میں خود ہی ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتی ہوں اور لوگوں کو برا سمجھنے لگی ہوں۔ کچھ دنوں میں رشتے کی بات طے ہو گئی اور لڑکا رسمی طور پر راضی ہو گیا۔ ہم نے سادے انداز میں منگنی کی تاریخ رکھی اور محلے بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محلے کی عورتیں خبر پاتے ہی خوشی منانے آ گئیں،
میری ہنا کو گلے لگانے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں وہی تجسس تھا کہ یہ رشتہ کہاں سے آیا، اس طرح اچانک نصیب کیسے کھل گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگ اندر سے یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے اچھے لوگ اچانک کیسے مل گئے، مگر میں نے بس مسکرا کر کہا، پرانی جاننے والی نے کروایا ہے، اور یہیں بات ختم ہو گئی۔ اب تو تیاریوں میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ کام آ جاتا۔ ہم نے اپنے سادے انداز میں، احسان مندانہ انداز میں بہت سی چیزیں طے کر لیں۔ ہنا نے یونیورسٹی کی چھٹیاں لے لیں اور گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے قیمتی سامان کو میں نے چن چن کر رکھ لیا کہ شاید کچھ کام آ جائیں۔ اگلے ہفتے جب منگنی ہوئی تو سلمہ دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی پرانی یاد میں کھوئی ہوئی ہے، مگر جب وہ مڑ کر گئی تو اس نے آہستہ سے کہا، میری دعا ہے کہ یہ رشتہ مضبوط رہے۔ میری زبان رک گئی اور میں نے دل سے دعا کی، یا اللہ اسے قائم اور دائم رکھ لے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ صبح سویرے سے ہی گھر کے باہر چہل پہل شروع ہو گئی۔ سب دوڑ رہے تھے، کزنز ہنس رہے تھے، باورچی خانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ہنا کو تیار ہونے کے لیے اس کے کمرے میں بھیجا۔ کچھ دیر بعد میں خود بھی وہاں گئی تاکہ دیکھوں کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ لہنگا جو میں نے اس پرانے صندوق سے نکالا تھا اور جو اب تک سب کو حیران کیے ہوئے تھا، آج اس کی جان تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے اس کے جسم پر دیکھا، میری آنکھوں کے آگے لمحے کے لیے روشنی سی پھیل گئی۔ میری بیٹی پہلے ہی گوری اور نازک تھی، مگر اس لہنگے نے اس کے حسن کو کسی اور ہی جہان سے جوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ابھری تھی، جیسے روشنی اندر سے پھوٹ رہی ہو۔ میں پلٹ کر آئینے کے پاس گئی تو حیران رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے بیٹی کے ساتھ اس کے عکس میں کوئی اور بھی کھڑا ہے۔ میں نے گردن جھٹکی، اپنے دل کو بہلایا اور سوچا یہ تو تھکن کا وہم ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے ہنا کے کان کے قریب اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں لپک کر قریب پہنچی تو اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، امی، ابھی کسی نے میرے کان میں کہا ہے تم نے میرا لباس پہنا ہے، اب تم میری امانت ہو۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، استغفر اللہ بیٹی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ سب وہم ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ لیکن میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ باہر سب مہمان خوشی میں مصروف تھے، ہنسی کہے گونج رہے تھے۔ بارات آنے والی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت کچھ بھی ہو بیٹی کو ڈرنے نہیں دینا، مگر اندر ہی اندر میں جان گئی تھی کہ یہ لہنگا محض ایک کپڑا نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اور میری بیٹی اس کے حصار میں آ چکی ہے۔ بارات کا شور گھر کے دروازے تک پہنچا تو میں نے خود کو سنبھالا اور بیٹی کے آنسو پونچھ کر اسے کمرے میں بٹھا دیا۔ باہر سب لوگ ڈھولک بجا رہے تھے، کہے لگا رہے تھے، جیسے صدیوں سے اس لمحے کے انتظار میں تھے، مگر میرے دل کی حالت کچھ اور تھی۔ میں نے بار بار دل کو سمجھایا کہ یہ سب وہم ہے، لیکن جب میں نے ہنا کو ڈری سہمی آنکھوں سے دیکھتے دیکھا تو یوں لگا جیسے وہ اندر ہی اندر کسی جنگ میں الجھی ہوئی ہے۔ بارات آئی، نکاح ہوا، سب رسمیں مکمل ہوئیں۔ میں نے بھی آنکھوں میں آنسو لیے دعائیں دیں۔ وقت گزرتا گیا اور رات آ پہنچی۔ سب مہمان تھک کر اپنے کمروں یا گھروں کو چلے گئے۔ لڑکیاں ہنسی خوشی ہنا کو شرماتی ہچکچاتی نئی دلہن کے کمرے میں لے گئیں۔ اس کے ہاتھ پر مہندی کا رنگ چمک رہا تھا، ماتھے پر جھومر جھول رہا تھا، اور وہی لہنگا آج بھی اس کے بدن پر تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، جا بجا گلاب کی پتیاں اور عود کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکیاں مذاق کر کے دروازہ بند کر گئیں اور ہنا پلنگ پر بیٹھی دل کی دھڑکن کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب دلہا اندر آنے والا ہے، لیکن وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اچانک کمرے کی فضا بدل گئی۔ خوشبو کے بجائے عجیب سی سیلن اور دھوئیں کی مہک پھیلنے لگی۔ ہنا نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ کمرے کے ایک کونے میں سایہ سا ابھرا۔ آہستہ آہستہ وہ سایہ قد آدم شکل اختیار کرنے لگا۔ ایک دبیز اور بھاری سانسوں کی آواز گونجی، اور پھر گہری آواز ہنا کے کانوں میں اتری، یہ لہنگا میری بیوی کا تھا اور اب تم نے اسے پہن لیا ہے، تم پر میرا حق ہے۔ ہنا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، وہ کانپ گئی، اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن جیسے زبان مفلوج ہو گئی ہو۔ دل دھڑک دھڑک کر سینہ پھاڑنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ نہ اٹھ پائی نہ بھاگ سکی، بس بے بسی سے اس سائے کو گھورتی رہی جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ رات جب سب تھک کر سو گئے تو میرا وجود عجیب سی گھبراہٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں مگر نیند جیسے قریب ہی نہیں آ رہی تھی۔ بار بار دل میں ایک ہی خیال آتا کہ ہنا کے چہرے کی وہ سفیدی اور اس کے کانپتے ہونٹ آخر کس بات کا اشارہ تھے۔ میری آنکھیں جیسے بوجھل ہونے لگیں اور میں نیند کے حصار میں آتی چلی گئی۔ تبھی خواب میں نے خود کو ایک سنسان جگہ پر پایا۔ چاروں طرف دھند تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا،
لیکن اچانک ایک عورت میرے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر رنج تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کے سر پر وہی لہنگا تھا جو آج میری بیٹی کے بدن پر تھا۔ میں نے چونک کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لہنگا تو میری بیٹی نے پہنا ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی اور بولی، تم نے میری امانت لے لی، میرا لباس، میری پہچان، سب کچھ تم نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اب میرا شوہر تمہاری بیٹی کے پیچھے ہے۔ میں نے خوف سے کانپ کر کہا، تم کون ہو اور میری بیٹی کو کیا نقصان پہنچے گا؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، میں جنزادی ہوں، یہ لہنگا میرا تھا، میں نے اسے اپنی زندگی میں محبت اور خون کے عہد سے سجایا تھا، لیکن میری موت کے بعد میرا شوہر اب بھی اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ جو بھی عورت یہ لباس پہنے گی وہ اس کے حصار میں آ جائے گی۔ اب وہ تمہاری بیٹی کو چھوڑے گا نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کیسے اپنی بیٹی کو اس مصیبت سے بچاؤں؟ وہ عورت تڑپ کر بولی، کاش تم نے یہ لباس قبول نہ کیا ہوتا، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب تمہاری دعا یا تمہارا صبر ہی تمہیں سہارا دے سکتا ہے۔ اس کی باتوں کے ساتھ ہی خواب کی فضا لرزنے لگی اور میں ایک جھٹکے سے جاگ گئی۔ پسینے میں شرابور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ شادی کی رات میں اس کے ساتھ اس کے سسرال آ گئی تھی تاکہ بیٹی کو سنبھال سکوں اور 2 دن اس کے ساتھ رک سکوں۔ اس خواب کے بعد میرا دل بے چین ہو گیا۔ فجر کی اذان ہو گئی تھی، میں اس کے پاس گئی۔ کمرے کے اندھیرے میں نے حنا کو دیکھا جو بالکل ساکت لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کا چہرہ جیسے کسی اندرونی خوف سے جکڑا ہوا تھا۔ میں دبے قدموں سے اس کے قریب گئی اور آہستہ سے اسے پکارا، حنا بیٹی، تم جاگ رہی ہو؟ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے اور چہرے پر تھکن اور خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے سہارا دے کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی کیا بات ہے، مجھ سے چھپاتی کیوں ہو؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، امی، مجھے رات کو کوئی سایہ دکھائی دیا، کوئی میرے کان کے پاس بھاری آواز سے کہہ رہا تھا کہ یہ لباس میری بیوی کا تھا اور اب تم میری ہو۔ میں نے اس کی بات سن کر دل تھام لیا اور سمجھ گئی کہ خواب میں جو دیکھا وہ حقیقت کا آئینہ تھا۔ میں نے حنا کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، یا اللہ، یہ آزمائش تو نے مجھ پر کیوں اتاری؟ میری بیٹی کو بچا لے، اسے اس اندھی قوت کے حوالے نہ کر دینا۔ اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ ہماری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی، سب کچھ بدل گیا ہے۔ حنا کے سسرال میں شادی کے بعد کے دن شروع ہوئے تو شروع میں سب کچھ بالکل عام سا لگ رہا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کے گھر سے خبریں آنے لگیں جو میرے دل کو دہلا دینے والی تھی۔ کبھی حنا آ کر کہتی، امی رات کو اچانک کچن کے برتنوں میں شور مچنے لگتا ہے، جیسے کوئی ایک ساتھ سب برتن اٹھا کر زمین پر پھینک رہا ہو۔ جب ہم کچن میں جا کر دیکھتے ہیں تو برتن ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ کہتی کہ کمرے کا دروازہ آدھی رات کو زور زور سے بجنے لگتا ہے، جیسے کوئی مکے مار رہا ہو، اور جب اس کا شوہر وقاص اٹھ کر باہر دیکھتا ہے تو دروازے کے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میں یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹنے لگتی تھی، لیکن میں اسے سمجھاتی کہ بیٹی، نیا گھر ہے، تھکن اور ٹینشن کی وجہ سے تمہیں وہم ہو رہا ہوگا، مگر وہ ہر بار وہی بات دہراتی، امی یہ وہم نہیں ہے، وہ سائیں ہیں جو میرے پیچھے ہیں، مجھے وہی بھاری آواز سنائی دیتی ہے بار بار، وہ کہتا ہے کہ میں اس کی امانت ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو گلے لگا کر چپ کرانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن خود بھی راتوں کو سو نہیں پاتی۔ وقاص خود بھی ایک دن مجھے ملا تو اس نے بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، خالہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہے، آپ کو لگے گا میں پاگل ہو رہا ہوں، لیکن یقین کریں میری آنکھوں سے میں نے سائے دیکھے ہیں۔ ایک رات میں نے صاف دیکھا کہ ہمارے کمرے کی کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر پردہ ہٹایا تو وہ سایہ ایک دم دیوار کے ساتھ لپک کر غائب ہو گیا۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی لیکن کچھ نہیں ملا۔ حنا تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، وہ میری بات سن کر اور بھی سہم گئی تھی۔ پھر ہم دونوں نے تلاوت کر کے کمرے میں پھونکا، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ملا۔ میں نے وقاص کو تسلی دی کہ تم دونوں اللہ پر بھروسہ رکھو، مگر دل میں جانتی تھی کہ یہ وہی جنزاد ہے جس نے میرے خواب میں اور حنا کے کان میں اپنی بات کہی تھی۔ اب وہ ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے۔ حنا مجھے بتاتی کہ اکثر جب رات کو وہ اکیلی ہوتی ہے تو کمرے میں عجیب سا بوجھ محسوس کرتی ہے، جیسے ہوا رکی ہوئی ہو، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو اور اس کی سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی ہو۔ وہ چیخنا چاہتی ہے لیکن آواز اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت خوف چھایا رہتا۔ میں نے کئی بار کہا کہ قرآن کی آیات پڑھا کرو، مگر وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ امی، میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن جیسے ہی پڑھنے لگتی ہوں میری زبان بھاری ہو جاتی ہے، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو۔ ایک دن تو اس نے کہا کہ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کے پیچھے ایک کالے کپڑوں میں لپٹا ہوا نوجوان کھڑا تھا جو مسکرا رہا تھا۔
میں یہ سب سن کر لرز گئی، مگر خود کو حوصلے میں رکھ کر اس کو کہتی کہ یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں، مگر میرے دل کو یقین تھا کہ یہ سب وسوسے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کے باقی افراد بھی ان چیزوں کو محسوس کرنے لگے۔ کبھی کچن کے چراغ خود بخود بجھ جاتے، کبھی پانی کا جگ بغیر ہاتھ لگائے زمین پر گر کر ٹوٹ جاتا، کبھی صحن میں رکھی چارپائیاں ایک دم ہلنے لگتی، اور جب سب باہر آتے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وقاص کی ماں کہتی، پتہ نہیں ہماری بہو کے آنے کے بعد یہ سب کیوں ہو رہا ہے، شاید کسی نے نظر لگا دی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ نظر نہیں بلکہ وہ جنزاد ہے جو اپنی امانت واپس لینے آیا ہے۔ ہنا کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، وہ کھانا کھانے سے کترانے لگی تھی اور اکثر رات کو جاگتی رہتی تھی۔ ایک دن جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، امی، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ وقاص کو چھوڑ دو، وہ تمہارا نہیں ہے، تم پر میرا حق ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بس بیٹی کچھ مت کہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، مگر اندر ہی اندر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ آخر یہ سب کب ختم ہوگا اور میری بچی کو سکون کب ملے گا۔ بیٹی کو پریشان دیکھ کر مجھے بھی کہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ رات دن ایک ہی سوچ دماغ کو جکڑ لیتی تھی کہ آخر میری ہنا کس حال میں جی رہی ہے۔ کئی بار دل چاہتا تھا کہ سب کچھ کھل کر اس کے سسرال والوں سے کہہ دوں، مگر پھر زبان بند ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ سب اسے نفسیاتی مریض نہ سمجھ لیں اور بدنامی نہ ہو۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو دیکھا کہ وقاص ہنا سے منہ پھلائے بیٹھا ہے اور وہ پہلے کی طرح پیار سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اشارہ کیا تو ہنا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ چپ چاپ کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وقاص نے آہستہ سے کہا، خالہ جی، میں نہیں جانتا میری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ مجھ سے باتیں چھپاتی ہے، کبھی رات کو اٹھ کر چلا رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کو دیکھنے کی بات کرتی ہے اور کبھی میرے قریب ہو جانے سے گھبرا جاتی ہے۔ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرے، لیکن یہ مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ آپ ہی کہیں آخر میں کیا کروں؟ میں نے اس کی بات سنی تو کلیجہ کٹ گیا، لیکن زبان پر خاموشی رہی۔ میں نے بس اتنا کہا، بیٹا، عورت کو نئے گھر میں وقت لگتا ہے، تم صبر کرو۔ لیکن دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ دوری صرف نئے پن کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سایہ ہے جو ہر وقت میری بیٹی کے ساتھ لپٹا رہتا ہے۔ جب میں ہنا کے پاس گئی تو وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، امی میں کیا کروں؟ اگر وقاص کو سب کچھ بتا دوں تو وہ مجھے پاگل سمجھے گا، اور اگر نہ بتاؤں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے کچھ چھپا رہی ہوں، میں دوراہے پر کھڑی ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا صبر کرو، مگر میں جانتی تھی کہ یہ صبر اس کے لیے زہر کے برابر ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف اور بے بسی رہتی تھی۔ وقاص اب اس سے بات کرتے کرتے جھنجھلا جاتا، کبھی کہتا، ہنا تم مجھ سے الگ کیوں رہتی ہو؟ کیا میرا ساتھ تمہیں بوجھ لگتا ہے؟ کبھی کہتا، تمہارے چہرے پر وہ چمک کیوں نہیں جو پہلے دنوں میں تھی؟ ہنا بس سن کر خاموش ہو جاتی، اندر سے ٹوٹتی مگر کچھ بول نہیں پاتی۔ میں ماں ہو کر اس کی حالت دیکھتی تو میرا دل چاہتا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ میری بیٹی کی جان پر ایک اندیکھے کا سایہ ہے، مگر پھر سوچتی کہ اگر کسی نے یقین نہ کیا تو میری بچی کا کیا ہوگا۔ ایک دن ہنا نے مجھے کہا، امی، کل رات میں نے وقاص کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ اچانک میرا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تمہارے ہاتھ بالکل برف جیسے ٹھنڈے کیوں ہیں اور تمہاری آنکھوں میں ایسی ویرانی کیوں ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے جو تم مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ میں نے بہت چاہا کہ اسے سب بتا دوں، لیکن جیسے کوئی میری زبان کو جکڑ لیتا ہے اور پھر وہ بھاری آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے کہ تم میری ہو، تم پر میرا حق ہے۔ میں بے اختیار سہم کر رہ جاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے کانپتے وجود کو اپنے قریب کیا اور سوچا کہ یہ رشتہ جسے ہم نے خوشی خوشی جوڑا تھا اب دراڑوں میں بٹنے لگا ہے۔ وقاص اب دوستوں میں بھی یہی کہنے لگا ہے کہ ہنا کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ کبھی کبھی وہ دنوں تک اس سے بات نہیں کرتا اور ہنا اس کی خاموشی کو اور اپنے خوابوں کو سہتے سہتے اندر ہی اندر مرجھانے لگی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری بیٹی کے رشتے کو بچا لے، یہ اس کی عزت اور زندگی کا سوال ہے، مگر ہر دعا کے بعد بھی ایک انجانا سا خوف میرا گلا دبا دیتا ہے کہ یہ سایہ کہیں ہماری سب محنت اور رشتے کو نگل نہ جائے۔ بچی کی دن بدن بگڑتی حالت دیکھ کر میرا دل جیسے سینے میں سے باہر نکلا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ سب اپنے شوہر کو بتا دوں، مگر ہر بار یہی ڈر دبوچ لیتا کہ وہ کہیں مجھے یا ہنا کو پاگل نہ سمجھ بیٹھے یا پھر الٹا الزام ہمارے ہی سر نہ ڈال دے۔ دن گزرتے گئے اور میں نے ایک دن دل کڑا کر کے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو اب مجھے کسی بزرگ کے پاس جانا ہی ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ عام انسان کے بس سے باہر لگنے لگا تھا۔ میں نے محلے کی ایک عورت سے پتہ کیا، اس نے ایک بزرگ کا پتہ بتایا جو شہر کے دوسرے کونے پر رہتے تھے۔ میں اگلی ہی صبح ہنا کو گھر پر چھوڑ کر خود تنہا وہاں کے لیے نکل پڑی۔ راستے بھر دل دھڑکتا رہا
زبان پر صرف یہ دعا تھی کہ اللہ بس صحیح راستہ دکھا دے۔ بزرگ کے دروازے پر پہنچی تو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اندر گئی تو سامنے ایک نحیف مگر نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا اور روتے روتے سارا حال کہہ ڈالا۔ کہنے لگے، بیٹی یہ معاملہ بہت بھاری ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ کوئی عام سایہ یا چھوٹا موٹا جن نہیں، بلکہ ایک جن زاد ہے، وہ بھی ایسا جس نے اپنی مرضی اور ضد کے ساتھ اس لڑکی پر اپنا اثر جما رکھا ہے۔ یہ محض کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل کو اپنی گرفت میں لینے کی ضد ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، حضور اس کا کوئی تو علاج ہوگا، کوئی راستہ ہے جس سے ہم اس سے نجات پا سکیں؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھو بیٹی، اس کا علاج ہے مگر آسان نہیں ہے۔ وہ لہنگا جس کے ذریعے یہ جنزات تمہاری بیٹی سے جڑا ہے، اگر وہ واپس کر دیا جائے اور ایک خاص عمل کر لیا جائے تو یہ جنزات مجبور ہو جائے گا کہ پیچھے ہٹ جائے، ورنہ یہ اپنی ضد نہیں چھوڑے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، حضور وہ لہنگا تو اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جنزات خود ہی لے گیا، تب سے ہم نے اس کا نشان تک نہیں دیکھا۔ بزرگ نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا اور کہا، بس یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر وہ لہنگا واپس نہ آئے تو تمہیں ایک اور بڑی قربانی دینی ہوگی۔ میں نے فوراً پوچھا، حضور وہ قربانی کیسی؟ بزرگ نے کہا، وہ تمہارے صبر اور ایمان کا امتحان ہوگا۔ یہ عمل ایسا ہے جس میں تمہیں اپنی بیٹی کو ایک رات کے لیے اس جنزات کی سپرد کرنا پڑے گا، اور وہ بھی ایسی رات جس میں عمل کی طاقت اپنے عروج پر ہو۔ میں نے سن کر ہڑبڑا کر کہا، حضور یہ تو ممکن ہی نہیں، میں اپنی بیٹی کو کیسے کسی اجنبی کو دے دوں، چاہے وہ جن ہی کیوں نہ ہو؟ بزرگ نے سر جھکا لیا اور کہا، بیٹی میں تمہاری مجبوری کو سمجھتا ہوں، مگر یاد رکھو اس دنیا میں کچھ فیصلے بہت بھاری ہوتے ہیں۔ اگر لہنگا واپس نہ آیا تو یہی واحد راستہ ہے، ورنہ وہ جنزات تمہاری بیٹی کو پوری زندگی اپنے حصار میں رکھے گا اور تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکو گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے لرزتی زبان سے کہا، حضور کوئی دوسرا راستہ نہیں کیا؟ بزرگ نے کہا، دوسرا راستہ ہے بیٹی، مگر وہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ کٹھن ہوگا۔ تمہیں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز قربان کرنی ہوگی جو تمہارے لیے سب سے قیمتی ہو، چاہے وہ مال ہو، گھر ہو یا اپنی زندگی کا کوئی عزیز۔ یاد رکھو جنزاد اپنی مرضی سے نہیں جاتا، اسے یا تو چیز واپس کرنی پڑتی ہے یا پھر کوئی بڑی قربانی اس کے لیے دینی پڑتی ہے۔ میں سکتے میں بیٹھی رہی، نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی اور پھر ہمت کر کے گھر واپس آ گئی۔ راستے میں بار بار وہی الفاظ کانوں میں گونجتے رہے کہ لہنگا واپس کرو یا قربانی دو۔ گھر پہنچی تو ہنا نے میرا چہرہ دیکھتے ہی پوچھا، امی کہاں گئی تھیں آپ اور اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ میں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ ضد کرنے لگی کہ سچ بتائیں۔ آخر کار میں نے سب کچھ کہہ دیا۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، امی وہ لہنگا تو جنزاد لے گیا، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا، بیٹی ابھی ہمت ہارنا نہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہی ہوگا، تم ہمت رکھو، ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، امی اگر قربانی ہی دینی ہے تو میں خود دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، نہیں بیٹی، تم میری آنکھوں کی روشنی ہو، میں تمہیں کسی صورت کسی کے سپرد نہیں کروں گی، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس کے بعد کئی دن ہم دونوں بے چین رہے، ہر روز یہی دعا کرتے کہ اللہ کوئی معجزہ دکھا دے یا وہ لہنگا کسی طرح واپس ہمارے پاس آ جائے۔ کبھی دل میں آتا کہ شاید یہ سب ہمارا وہم ہے، مگر پھر ہنا کی حالت دیکھ کر یقین ہو جاتا کہ یہ وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، کبھی ہنا کے پاس بیٹھ کر سورت یاسین پڑھتی، کبھی درود شریف پڑھ کر پھونک دیتی، اور ہر بار دل سے دعا نکلتی کہ اللہ ہماری بیٹی کو اس عذاب سے نکال دے۔ مگر دن بدن اس کی حالت اور بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ چیخنے لگتی، کبھی کسی سے باتیں کرتی جو ہمیں نظر نہیں آتا، کبھی آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگتی جیسے کوئی قریبی کھڑا ہو اور اس سے بات کر رہا ہو۔ ان سب کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹنے لگا۔ میں کئی بار سوچتی کہ واقعی وہی واحد راستہ ہے جو بزرگ نے بتایا تھا، مگر پھر ماں کا دل آڑے آ جاتا۔ میں نے ہنا سے بھی کہا کہ بیٹی ہمیں سب سے پہلے وہ لہنگا ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ وہی اصل سبب ہے، لیکن اس نے کہا کہ امی وہ لہنگا تو جنزاد نے خود اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، اب وہ کیسے واپس آئے گا؟ میں چپ ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں بس یہی سوچتی رہی کہ شاید کسی دن وہ خود کسی ضد کے تحت لہنگا واپس کر دے اور ہمیں یہ آزمائش ختم ہو جائے، مگر یہ سب میری خواہشیں تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہنا کا باپ بھی اب ہم دونوں کی حالت دیکھ کر شکوک میں پڑنے لگا تھا، بار بار کہتا کہ یہ سب وہم ہے یا پھر تم دونوں کسی بیماری کا شکار ہو چکی ہو، مگر مجھے تو یقین تھا کہ یہ سب حقیقت ہے اور ہمیں کسی بڑی قربانی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا،
اور یہی سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون سب چھن گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے کوئی دیوار میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، جس کے پاس روشنی تو ہے مگر میں پہنچ نہیں پا رہی، اور بیٹی کو بچانے کے لیے مجھے اپنی جان کا آخری قطرہ تک قربان کرنا پڑے گا۔ جس دن سے بزرگ نے وہ بات بتائی تھی، میرا دل دن رات اسی خوف میں ڈوبا رہتا تھا کہ کہیں وہ گھڑی اچانک نہ آن پہنچے جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتی تو لگتا جیسے وہ دن بدن ماند پڑتی جا رہی ہے۔ کبھی اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نظر آتی جو صرف کسی کی محبت میں ڈوب جانے سے پیدا ہوتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا جیسے وہ آنکھیں خلا میں گھور رہی ہوں اور سامنے کچھ ایسا دیکھ رہی ہوں جو ہم سب کو نظر نہیں آتا۔ شادی کے بعد چند دن تو یوں ہی گزر گئے، مگر اچانک ایک رات وہ لمحہ آیا جب حنا میرے کمرے میں دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، سانس پھولی ہوئی تھی، اور وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی، امی وہ آ گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون بیٹی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، امی وہ جن ذات کھل کر میرے سامنے آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا تو تم مجھے قبول کر لو یا پھر اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ میری جان کانپ گئی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی گھبرانا نہیں، ہم نے ہار نہیں ماننی، تم اپنے رب سے دعا کرو اور میں وہ عمل کروں گی جو بزرگ نے بتایا تھا۔ اس رات آسمان پر اچانک بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، دروازے کھڑکیاں بجنے لگے، کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور یوں لگا جیسے گھر کی بنیادیں ہل رہی ہوں۔ میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھایا اور لرزتی ہوئی آواز میں اللہ کا نام لے کر وہ عمل پڑھنا شروع کیا جو مجھے بزرگ نے بتایا تھا۔ ادھر حنا سجدے میں گری ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ میرے شوہر کی زندگی بچا لے، یا اللہ میری عزت محفوظ رکھ، یا اللہ مجھے کسی غیر کے حوالے نہ کر۔ ادھر کمرے کی فضا بوجھل ہوتی گئی، ہوا تیز سے تیز ہوتی گئی اور یوں لگا جیسے دیواریں چیخ رہی ہوں۔ اتنے میں اچانک ایک سایہ کمرے میں ابھرا، اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کی آواز کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح گونجی۔ اس نے حنا کو دیکھ کر کہا، تم میری ہو، تمہیں میرا بننا ہوگا ورنہ تمہارے شوہر کی جان ابھی کے ابھی چلی جائے گی۔ حنا کانپتے ہوئے بولی، میں کسی صورت تمہیں قبول نہیں کروں گی، اور میرا شوہر میرا سب کچھ ہے، میں اپنی عزت اور اپنا رشتہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے بلند آواز میں کلام پڑھنا جاری رکھا تو وہ جن ذات تڑپنے لگا، کبھی دیوار سے ٹکرا رہا تھا، کبھی فرش پر مچل رہا تھا، اس کی چیخوں سے پورا مکان لرز رہا تھا۔ حنا نے روتے ہوئے قرآن کی آیات دہرانا شروع کر دی، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ مجھے مضبوط بنا۔ اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پورا گھر ایک محاذ میں بدل گیا ہے۔ ایک طرف ہم ماں بیٹی دعا اور قرآن کے ہتھیار سے ڈٹی ہوئی تھی، دوسری طرف وہ جنزاد اپنی آخری قوت کے ساتھ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر آندھی اور طوفان کی شدت بڑھتی گئی، کھڑکیاں ٹوٹ کر گرنے لگی، بجلی چمکتی، گرج کی آواز کان پھاڑ رہی تھی، مگر ہم نے ہار نہ مانی۔ آخر ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ سایہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور دھاڑ کر بولا، تم نے مجھے شکست دی ہے، مگر یاد رکھنا یہ آسان نہیں تھا، اور پھر اچانک دھوئیں کی لپٹ بن کر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے کی فضا ایک دم ہلکی ہو گئی، ہوا تھم گئی، بادل چھٹ گئے اور یوں لگا جیسے برسوں بعد روشنی لوٹ آئی ہو۔ حنا سجدے سے اٹھی تو اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں آنسو مگر دل میں عزم۔ وہ میرے گلے لگ کر بولی، امی اللہ نے ہماری عزت بچا لی، میرے شوہر کو بچا لیا، ہم ہارے نہیں جیتے ہیں۔ اس لمحے میرا دل سجدہ شکر میں جھک گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اس خوفناک جن ذات کے چنگل سے آزاد کر دیا اور ہماری بیٹی کا رشتہ اس آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلا۔ اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ جب تک دعا اور قرآن ساتھ ہے، کوئی بھی اندھیرا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، روشنی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔